ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور خصوصاً آپ حضرات پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل کے وقت سے پہلے تشریف لائے، اس لیے کہ جو جتنا پہلے آتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 10 شعبان المعظم ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات منگل والے دن جو بدھ کی رات آ رہی ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ رات بھی بہت فضیلت والی ہے۔ یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے، اور وہ رات جو آ رہی ہے شب برات جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑی برکتوں والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ میری گناہگار امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور پھر رمضان جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو فرمایا کہ یہ میری گناہگار امت کے لیے ہے کہ بخشش اور برکات حاصل کرنے کے لیے میری امت کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کی آپس کے اندر بڑی نسبت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو رجب کا مہینہ ہے گویا کہ کسی فصل کا بیج بویا جا رہا ہے، اور جب شعبان آیا تو گویا کہ اس فصل کو پانی لگایا جا رہا ہے، اور جب رمضان آیا تو گویا کہ وہ فصل پک کر تیار ہو گئی، اب فصل کاٹنے کا دن آ چکے ہیں۔ اور ایسے ہی رجب، شعبان اور رمضان کی آپس کے اندر بہت مناسبت ہے کہ جیسے جو رجب کا مہینہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور شعبان کا مہینہ ایسے ہے گویا کہ بادل چھا چکے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسنا شروع ہو گئی ہیں۔
رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے رجب اور شعبان اور رمضان کو آپس کے اندر بہت زیادہ مناسبت حاصل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر نفلی روزے بھی اگر ہو سکے تو رکھے جائیں 27 شعبان تک، اور جو 28 29 شعبان ہے ان تاریخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ بندہ رمضان کے روزوں کے لیے صحیح طرح سے تیار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے اگر الفاظ کو دیکھ لیا جائے تو اس کے الفاظ سے، اس کے حروف سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب شعبان کے شروع میں شین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کا مہینہ ہے، اور پھر عین آ رہا ہے، اور شعبان کا دوسرا لفظ عین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علو مرتبت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا تیسرا لفظ با ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بر یعنی نیکی کا مہینہ ہے، اور پھر الف ہے کہ یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، اور پھر نون ہے کہ یہ سراسر نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کے اندر تیار ہو جائیں کہ رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا آ رہا ہے، ہم ابھی سے رمضان کے لیے کچھ نہ کچھ تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت والی بات ہوگی کہ ہم ابھی سے رمضان کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اور پھر یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں جو رات آ رہی ہے، بہت اہم رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو اس رات کے اندر علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کیا ہونا ہے، فیصلے تو پہلے سے ہی ہو چکے ہیں۔ یعنی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملات فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہاری یہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، تمہاری ذمہ داریاں لگ رہی ہیں کہ اس سال کے اندر یہ کام میرے بندوں کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح یہ کام میرے بندوں کے ساتھ سر انجام دینے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس رات معاملات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ جب یہ رات آئے جس کو شب برات کہا جاتا ہے 15 شعبان کی رات، تو جب یہ رات آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگ رہے ہوں تاکہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہو جائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکات حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے اندر یہ آواز لگتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ حل من مسترزق فارزق له، کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اس کے لیے رزق کے فیصلے کر دوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز لگاتے ہیں کہ حل من مبتلا بہ، کوئی ایسا ہے کہ جو پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو اور آج کی رات ہم سے وہ جھولی پھیلا کے مانگے اور ہم اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں یہ فیصلے فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شب برات کو ہم قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ اور شب برات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو جنت البقیع قبرستان کے اندر مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں وہاں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو جانتی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جو قبیلہ بنی کلب ہے
اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ قبیلہ اس علاقے کے اندر اس اعتبار سے مشہور تھا کہ یہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالتا ہے، اور تقریباً 30,000 کے قریب بکریاں ان کے پاس تھیں۔ تو جب اتنی زیادہ بکریاں اور پھر ایک ایک بکری کے دیکھا جائے کہ کتنے بال ہیں، تو اتنے بالوں کے برابر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ جو قیمتی لمحات اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، تو ہم ان لمحات سے فائدے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، حالانکہ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ کوئی وقت اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بہت سارے اوقات، بہت سارے مہینے بہت زیادہ بابرکت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ دیے ہیں، تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ شب برات بھی انہی قیمتی لمحات میں سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لمحات اپنے بندوں کے لیے خاص کر دیے، تاکہ میرے بندوں پر شیطان حملہ آور رہتا ہے، میرے بندے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چند لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ ان لمحات کے اندر لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آزاد فرماتے ہیں جہنم سے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اور پھر یہ جو عبادت ہے، یہ جو اس رات کی عبادت ہے، یہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اتنی دیر کرے جتنی دیر آدمی کے اندر نشاط ہے، جس وقت تک آدمی کی طبیعت ساتھ دیتی ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر آدمی سو جائے، اور صبح تہجد کے اندر اٹھے تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو گھنٹے ہیں وہ شمار نہیں کیے جاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اعمال کو تولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں گنا جاتا کہ کس نے کتنے گھنٹے عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو گنتی نہیں ہوتی، وزن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے عمل کے اندر وزن کتنا زیادہ ہے۔ تو جتنی آدمی کی توجہ زیادہ ہوگی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی محبت زیادہ ہوگی، تو عمل کے اندر وزن جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو جب عمل میں وزن زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر اگرچہ اس نے تھوڑے گھنٹے عبادت کی ہو، 1 گھنٹہ عبادت کی ہو، آدھا گھنٹہ عبادت کی ہو، تو اس کا 1 گھنٹہ، اس کے 2 گھنٹے دوسرے آدمی سے بہتر ہیں کہ جو پوری رات جاگتا رہا لیکن ساری رات اس کا دماغ بھی سویا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بھی سوئی ہوئی ہیں، اور خود بھی بیچارہ ٹکرے مار رہا ہے، اور زبان سے پڑھنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن زبان سے کلمات کچھ اور ادا ہو رہے ہیں، اب اس کو کچھ پتہ نہیں کیونکہ اس کا دماغ سویا ہوا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کر لے، اچھا کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کو گنا نہیں جاتا، اعمال کو تولا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے تھوڑا کر لیا، اچھا کر لیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے پوری رات جاگنا ہے۔ ہاں اگر پوری رات آدمی کی طبیعت بالکل فریش رہتی ہے، پوری رات نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، حشاش بشاش ہے آدمی، تو پھر جاگے، پوری رات جاگے، نور علی نور ہے، ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر نیند کا غلبہ آئے تو آدمی فوراً سو جائے، صبح تہجد کے لیے اٹھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور بزرگوں نے، علماء کرام نے اس کی ترتیب آسان یہ بتلائی، فرمایا کہ اس طرح کر لیا جائے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو مغرب کے وقت اسلامی اعتبار سے رات بھی شروع ہو جاتی ہے، اگلا دن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہو کہ جس دن
15 شعبان کی رات ہو، مثال کے طور پر یہ جو منگل والے دن آ رہی ہے شب برات، تو جو سوموار تو جو منگل والا جو دن ہو، تو منگل والے دن آدمی ظہر کے بعد اپنے گھر آدمی آرام کرے، آدمی سو جائے۔ جب منگل والے دن یعنی 14 شعبان کو جو 15 شعبان کی رات ہوگی، تو جب آدمی ظہر کے بعد سو جائے گا تو اور عصر تک آدمی آرام کرے، تاکہ رات کے اندر عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تاکہ اس پر نیند کا غلبہ کم ہو، تو آدمی ظہر کے بعد سو جائے اور پھر عصر کے قریب اٹھے اور اٹھ کر مسجد میں باجماعت جا کر نماز پڑھے، پھر گھر میں جائے تو پھر یوں کرے کہ مغرب سے پہلے آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو جب اعتکاف کی نیت سے مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا تو اب مغرب کی نماز باجماعت پڑھے، اور اس کے بعد عشاء تک کا جو وقت ہے وہ مسجد کے اندر ہی گزارے، اور مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھے، جو کم از کم 6 نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 نفل ہیں۔ چونکہ ظہر کے بعد آدمی سو چکا ہے، اب وہ حشاش بشاش بھی ہے، تو اب عشاء تک بجائے فارغ بیٹھنے کے وہ اوابین کے 20 نفل پڑھے، اس لیے کہ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو چکی ہے۔ تو اب عبادت کا وہ جو خاص وقت ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ وقت تو مغرب کے بعد سے شروع ہو گیا، تو اس لیے چاہیے کہ عشاء سے پہلے وہ 20 نفل پڑھے اوابین کے۔ تو عشاء تک 20 نفل پڑھ لے گا اوابین کے، پھر بعد میں ذکر کرے، تلاوت کرے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر پھر سورت ملک کی تلاوت کر کے تو آدمی گھر جا کر سو جائے، گھر جائے اور جا کر دیکھے اگر طبیعت حشاش بشاش ہے تو تھوڑی دیر ذکر کر لے، تلاوت کر لے، کچھ نوافل پڑھ لے۔ جب تھوڑا سا بھی نیند کا غلبہ آنے لگے تو آدمی تہجد کے لیے الارم لگا کے سو جائے۔ مثال کے طور پر فجر کی جو اذان جس وقت ہوتی ہے تو اس سے 1.5 گھنٹے کا پہلے کا جو وقت ہے اس کا آدمی الارم لگا کر سو جائے، تو فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھے تقریباً وضو وغیرہ کر کے، تو اب گھنٹہ سوا اس کے پاس ہوگا، تو اس میں تہجد کے نوافل پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے۔ اب یہ ایسا وقت ہے کہ ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے۔ اب اس وقت کے اندر اس کو کوئی فون وغیرہ بھی نہیں آئیں گے، اس وقت کے اندر کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کوئی اور مصروفیت بھی نہیں ہوگی، ہر طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہو رہا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ تو آدمی اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقریباً گھنٹہ آدمی دعا مانگے۔ تو جب 1 گھنٹہ آدمی دعا مانگے گا تو دعا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہوتی ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی عاجزی، اپنی کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھے، اور دنیا کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی بہتریاں مانگے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگے اور دین کی نعمتیں بھی مانگے، آخرت کی نعمتیں بھی مانگے، ہر چیز آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا کہ تسمہ جوتے کا خریدنا یہ بہت آسان کام ہے، ہر آدمی اس کو کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں سمجھتا کہ ہائے یہ اتنا زیادہ میں خرچہ کیسے کروں گا۔ تو فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو تم اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یا اللہ میں نے جوتے کا تسمہ لینا ہے، لہٰذا آپ نے مجھے پیسے تو دے رکھے ہیں، یہ آپ کا ہی دیا ہوا فضل ہے، یہ آپ کا ہی کرم ہے، لہٰذا اب میری مدد و نصرت فرمائیے تاکہ یہ معاملہ میرے لیے آسان ہو جائے اور اس کی خیر مجھے حاصل ہو، اس کے شر سے میں بچ جاؤں۔ یعنی ایک ایک چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
تو اس وقت جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ اور اسی کو کہا گیا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان یہ ایسا معاملہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور آہوزاری کرے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو آدمی رونے والوں کی شکل ہی اختیار کر لے، آدمی رونے والوں کی شکل ہی اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو رونا نہیں آتا، وہ رونے کی شکل ہی بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے کہ جو رو رہے ہیں، جو آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو رات جو آ رہی ہے منگل والے دن، بدھ کی رات یعنی 15 شعبان کی رات، تو اس رات کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اس رات کے اندر عام معاشرے کے اندر جہالت کی بنیاد پر اور شیطان کے پیچھے لگنے کی بنیاد پر اور شیطان کی محنت کی بنیاد پر، اس لیے کہ شیطان تو اپنی محنت پوری کرتا ہے، یہ ہم ہی ہیں کہ جو محنت بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ہی غافل ہو کر پھرتے رہتے ہیں۔ شیطان اپنی محنت میں کبھی غافل نہیں ہوتا، تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ یہ رات بہت قیمتی رات ہے، اس رات کے اندر میں نے ان کو اتنی محنت کے ساتھ جتنے گناہ کروائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ گئے تو یہ سارے گناہ بخشوا لیں گے، مجھے اپنے سر کے اندر مٹی ڈال ڈال کر رونا پڑے گا۔ شیطان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، تو پھر شیطان ایسے موقعوں پر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو خرافات کے اندر لگا دیا جائے، لوگوں کو غلط کاموں کے اندر لگا دیا جائے، تاکہ یہ نیکی کی طرف نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ تو شیطان نے لوگوں کو اس کام پر لگا دیا کہ یہ شب برات ہے تو شب برات کو شرلیاں ہوں گی اور پٹاخے ہوں گے اور اس طرح کا ہلہ گلہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو شب برات کو شرلیاں پٹاخے چلاتا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے بچے یہ کام کرتے ہیں، ان کو پیسے تو ان کے ماں باپ ہی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی سرپرستی کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی خاموشی کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس معاملے کے اندر سختی کرنی چاہیے، بچوں کو ان کاموں کے لیے پیسے بھی نہیں دینے چاہیے اور بچوں کو ان غلط کاموں سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ دوسرا یہ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ پٹاخوں اور شرلیوں کی وجہ سے سنا جاتا ہے کہ جی گھر کا سارا سامان ہی جل گیا۔ اور پھر یہ رات تو ایسی ہے شب برات کہ اس رات کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے، خیر و برکت مانگے، تاکہ رحمت کے فرشتے ہماری طرف، ہمارے گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو شرلیاں پٹاخے چلا کر گویا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا رہا ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم پٹاخے چلا رہے ہیں، ہم شرلیاں چھوڑ رہے ہیں، لہذا ہم تو شیطان کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تمہارا ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تمہارا ہمارا کوئی اس حوالے سے کوئی مذاق نہیں ہے، لہذا اے رحمت کے فرشتوں تم ہم سے دور رہو۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت کے فرشتے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر جس طرح یہ عرض کیا گیا کہ یہ رات تو ایسی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے فیصلے فرماتے ہیں،
تو آدمی اگر شرلیاں پٹاخے گھر کے اندر بچوں سے چلوا رہا ہے، ان کو اس کام کے لیے پیسے دے رہا ہے، تو گویا کہ آدمی فضول خرچی کر کے، اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری کر کے اور ناشکری کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میرے حق میں آج اچھے فیصلے ہو جائیں؟ تو یہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے حق میں آج اچھے فیصلے ہو جائیں؟ تو اس لیے چاہیے کہ اس رات کے اندر آدمی صدقہ خیرات کرے۔ اگر پیسے خرچ کرنے ہیں تو آدمی صدقہ خیرات کرے۔ جب آدمی صدقہ خیرات کرے گا، مال خرچ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے متوجہ ہوں گے، تو پھر اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے، پھر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے اور ان غلط کاموں سے روکا جائے کہ دیکھو بیٹا، اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رزق کم کر دیں گے۔ تو اس طرح بچوں کو سمجھایا جائے، بجائے اس کے کہ آدمی خود بچوں کو پیسہ دے رہا ہو کہ جاؤ شرلیاں پٹاخے چلاؤ۔ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ چیزیں استعمال کرنا بری ہیں، تو ویسے ہی ان چیزوں کو بیچنا بھی برا ہے۔ تو اس لیے دکانداروں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کو واپس بھیجنے والی ہو، ان چیزوں سے دکانداروں کو بھی بچنا چاہیے۔ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، ہمیں اسلامی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو شب برات کو عشاء اور فجر باجماعت آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چلو اور کچھ نہیں ہوگا تو عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے کی وجہ سے پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔